بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ روزہ اطہر کے تعمیر کی تاریخ۔ حجرہ مقدس کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی اور 4 دیواری کی اونچائی کم رکھی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے حجرہ مقدس کو از سر نو تعمیر کروایا اور دیواروں کو بلند کروایا۔ سن 88 ہجری میں حجرہ شریف کی مشرقی دیوار گر گئی تو گورنر مدینہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیوار تعمیر کروائی اور چاروں طرف 5 کونا والی دیوار تعمیر کروائی تاکہ کعبۃ اللہ کے ساتھ مشابہت نہ ہو، تو 5 کونوں والی تعمیر کروائی۔ 4 کونے نہیں رکھے کہ کعبے کے ساتھ مشابہت ہو جائے، اور اس کی چھت نہ بنوائی اور اس میں نہ در رکھا نہ کوئی کھڑکی، اور چھت بنوائی نہ اوپر سے کوئی پردہ بنوایا۔ ہارون رشید کے زمانے میں مسجد کی چھت کی مرمت کروائی گئی تو حجرہ شریف کی چھت بھی بنوائی گئی، اور پھر خلیفہ متوکل نے حجرہ انور کی جدید تعمیر کا حکم دیا۔ اس سال 548 میں حجرہ شریف میں دھماکے کی آواز آئی تو ایک بزرگ شیخ عمر نسائی نامی شخص کو رسیوں کے ذریعے حجرہ شریف میں اتارا گیا، ساتھ روشنی کے لیے ایک بتی بھی دی گئی۔ اس نے دیکھا کہ حجرہ شریف کی دیوار اور چھت کا کچھ حصہ قبروں پر گر گیا ہے۔ اس نے اچھے طریقے سے صفائی کی اور اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک کو اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا۔ 554 ہجری میں حجرہ طیبہ کی احاطے سے بدبو آنے لگی تو ایک اور شخص کو اندر اتارا گیا تو ایک مردہ بلی پائی گئی، اسے نکال کر خوشبو کی دھونی دی گئی۔ روزہ انور کی جالی سب سے پہلے سلطان رکن الدین بیبرس نے 770 ہجری میں کروائی۔ گنبد خضرا کی تعمیر جب پہلی بار آگ کا سانحہ ہوا تو چھت پر 1 میٹر بلند پکی اینٹوں کی دیوار بنائی گئی تاکہ مسجد شریف اور حجرہ شریف کی چھت میں امتیاز ہو۔ 678 ہجری میں ملک منصور کلادون ثانی نے پہلی بار گنبد تعمیر کروایا۔ 7ویں ہجری کی بات ہے یہ۔ لکڑی کی تختیوں کو رانگ ایک دھات کی قسم ہے، ان کی پلیٹوں سے بنوایا اور پیلا رنگ کروایا۔ اس کے بعد ملک ناصر نے گنبد کی تعمیر کروائی اور 765 میں ملک اشرف نے نئے سرے سے مضبوط سے تعمیر کرایا۔ مسجد حجرے کے درمیان میں لکڑی کی ایک جالی لگوائی اور روضہ اقدس کی چھت میں نصب شدہ جالی میں ایک دروازہ بھی رکھوایا گیا۔ 881 ہجری میں بھی مرمت کا کام ہوا۔ 886 میں آگ کے سبب دیواروں سے ہی نئے سرے سے تعمیر کیا گیا اور 5 کونوں والی دیوار سے باہر ستون بنائے گئے جن پر گنبد کی تعمیر کا بنیاد رکھا گیا۔ اور 888 ہجری میں مصر کے حاکم ملک کاتی بائی نے گنبد کی تجدید کی اور کالے پتھر سے تعمیر کروائی
اور گنبد کو سفید رنگ کروایا۔ قبۃ البیضاء کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ گنبد پر نصب شدہ چاند 18 ہاتھ بلندی پر تھا۔ 892 میں گنبد پر دوسرا بڑا گنبد تعمیر کیا گیا، لیکن اس میں دراڑیں پڑ گئی۔ پھر نئے سرے سے مضبوطی سے تعمیر کیا گیا اور 980 ہجری میں سلطان سلیم عثمانی نے رنگین پتھروں سے گنبد بنوایا۔ کشیدہ کاری کی وجہ سے قبۃ الازرق کے نام سے موسوم ہونے لگا۔ 1228 میں اس کی مرمت ہوئی۔ 13 صدی کی شروع میں پھر گنبد میں دراڑیں پڑ گئی اور 1233 میں سلطان محمود بن سلطان عبد الحمید عثمانی، یہ ترک حکمران ہیں، نے نیا گنبد بنایا۔ اس پر سبز رنگ کروایا، جس کی وجہ سے آج تک کہ وہ تعمیر ابھی موجود ہے۔ گنبد خضرا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ البتہ سبز رنگ کئی بار کروایا گیا۔ تو جب یہ موجود حکمران آل سعود کی حکومت آئی تو ان میں توحید کا کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ جذبہ ہیں، تو انہوں نے تمام جتنے بھی قبے تھے صحابہ کے، تابعین کے، جنت البقیع سارے گرائے، پورے عرب کے سرزمین پر سب کے نام نشان مٹا دیے۔ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ روضہ اطہر کو بھی ہم گرائیں گے۔ جب انہوں نے یہ ناپاک ارادہ کیا تو پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور مسلمان حکمران نے بھی صدائے احتجاج بلند کیا۔ پھر مسلمان حکمران نے ان کو خبردار کیا کہ ہم روضہ رسول گرانے کبھی بھی نہیں دیں گے تم کو۔ پھر انہوں نے پسپائی اختیار کی اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں وہابی طریقے سے نفرت کی جانے لگی کہ یہ بے ادب رسول ہیں اور حضور کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو گرانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اپنا اعلان کیا کہ بھائی چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے علماء کو ہم جمع کرتے ہیں، پھر وہ جو بھی فیصلہ کریں۔ تو پوری دنیا کے علماء کو مکہ المکرم میں یا ریاض میں ہے جمع کیا۔ تو دیوبند سے بھی ایک وفد گیا تھا جس کی قیادت مولانا شبیر احمد عثمانی نے کی تھی۔ تو انہوں نے دلائل پیش کیے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے گنبد خضرا کا اور روزے بنانے کا، تعمیر کا کوئی ثبوت نہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے، لہذا اس کو گرانا چاہیے، یہ غلط ہے، غیر شرعی کام ہے۔ تو پوری دنیا کے علماء نے ان کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ثبوت نہیں ہے، روضہ اطہر بنانے کا، گنبد بنانے کا ثبوت نہیں ہے، مانتے ہیں ہم، لیکن جب بن گیا تو اب گرانا بید بھی ہے، لہذا اب گرانا نہیں چاہیے۔ تو پھر اس طرح انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اب اجماع ہو گیا امت کا کہ روضہ رسول اب صحیح ہے، اب اس پر کوئی بھی یہ زبان درازی نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، ہم اس کو گرائیں گے جس طرح داعش والے کہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہے، اجماع ہو گیا۔ اجماع ایک مستقل حجت ہے، قرآن حدیث کی طرح حجت ہے، پوری دنیا کے علماء کا اجماع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا صحیح ہے، یہ کام بالکل درست ہے، گرانا نہیں چاہیے، جائز نہیں ہے، بید بھی ہوگی۔ ویسے بھی سوال نہیں بنتا تھا، انہوں نے خامخواہ اس کو مسئلہ بنایا۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر میں دفن ہے نا،
وہ تو مسقف تعمیر تھی نا، تعمیر کے اندر کمرے کے اندر تو پہلے سے ہی دفن تھی، تو پھر بار بار اس کی دوبارہ تعمیر کیے، جب وہ دیواریں کمزور ہوتی گئی پھر اخیر میں گنبد خضرائی بن گیا، تو اب تو امت کا اجماع ہے، تو الحمدللہ یہ درست ہے۔ لیکن یہ لوگ تو اپنے اندر یہ خباثت بھی رکھتے ہیں، گنبد خضرا تو دور کی بات ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیوں ہیں۔ ان کی تو یہ کوشش ہے، ان کی بات چلتی نہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روز اطہر کو جسم اطہر کو روز اطہر سے نکال کر جنت البقیع میں دفن کریں، مسجد میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے رد عمل سے ڈرتے ہیں۔